چلیے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع کے اندر مکلفین کا بیان فرما دیا تھا۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، منافقین کا قصہ، مشرکین کا قصہ ان کو بیان کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا وہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہوں۔ اور یہ قصہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو کر تقریباً سیقول الصفحاء یہاں تک چلے گا۔ اور حکمت بنی اسرائیل کو ذکر کرنے کے اندر یہ ہے کہ حالانکہ ان کو جو پہلے تھے بنی اسرائیلی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے اوپر ایمان لانے کے مکلف نہیں تھے۔ جو گزر گئے اللہ کے رسول سے پہلے، بعثت سے پہلے، وہ تو مکلف نہیں تھے، لیکن ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہاں پر یہ ہے کیونکہ جو موجودہ یہودی تھے، جو موجودہ بنی اسرائیلی تھے، تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے گزر گئے، اور موجودہ بنی اسرائیلی انہی اصولوں پر قائم ہیں جو کہ پہلے بنی اسرائیلی جن اصول کے اوپر قائم تھے۔ تو جب موجودہ بنی اسرائیلی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم متقدمین بنی اسرائیلیوں کے اصولوں کے اوپر قائم ہے، تو جو پہلے بنی اسرائیلی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو ذکر کر دیا کہ بھیا چاہتا ہوں اگر ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو تو ان کی پھر قباحتی بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی اور انہوں نے کتنا جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ تو جب تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو تو انہوں نے نعمتوں کے باوجود تو اللہ کی ناشکری کی، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ناشکری کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ مدینہ کے اندر جو پہلا خطاب ہوا تو وہ خطاب یہودیوں کو ہوا، اور یہودیوں کو اس لیے ہوا کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ تو چونکہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا مدینہ کے اندر، اس لیے ان کو خطاب کیا کہ جب یہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ جو ہے تو متبع ہو جائیں گے، تو پھر اس کے جو بعد والے ہیں وہ خود بخود اتباع کر لیں گے، وہ خود بخود اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا خطاب ان کو کیا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو تم میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہاری اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اور تو اوفو بعہدی، تم پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، میں تم لوگوں کے ساتھ عہد جو میں نے کیا وہ میں پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم میری طرف ہی دوڑ لگاؤ۔ تو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب، معنی بیان کر دیا صاحب جلالین نے کہ بنی اسرائیل کا معنی اولاد یعقوب مراد ہے، کہ اسرائیل اس کا مصداق یعقوب علیہ السلام، اور بنی اس کا مصداق اولاد یعقوب مراد ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل اس لیے کہا جاتا، ٹھیک ہے، کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے ابد، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہاری اوپر کی۔ اب یہاں پر اعتراض ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل کے اوپر تو کوئی وہ نعمتیں نہیں کی گئی تھی، تو جواب دیا کہ علی آبائکم، تمہارے آباء و اجداد کے اوپر، تو وہ نعمتیں ان کو یاد کرائیں، کیونکہ یہ خود بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر خود کو قائم کہتے تھے، ان کی متبعین خود کو کہتے تھے، ان کے اصولوں پر چلنے والے خود کو کہتے تھے،
تو پھر ان کے آباء و اجداد کے اوپر نعمتیں گویا کہ موجودہ لوگوں کے اوپر نعمتیں ہوئی. ہاں؟ تو جو میں نے تمہارے اوپر کی یہ نہیں تمہارے باپوں کے اوپر کی. من الانجاء من فرعون، یہ مصداق کی نعمت کو بیان کر دیا کہ فرعون سے نجات دلایا. وہ فلک البحر، اور سمندر کو توڑ دیا، سمندر کو جدا جدا کر دیا. وہ تذلیل الغمام، اور بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی من و سلوہ، وہ بھی ان کے اوپر نعمت کی. بچہ پیدا ہوتا تھا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، کپڑے ساتھ بڑے ہوتے تھے. بِأَن تَشْكُرُوهَا، اس کرو وہ یاد تو کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کے اوپر یہ نعمتیں کی گئی تھی ان کے آباء و اجداد کے اوپر، تو اس کو یاد تو کرتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد کے اوپر یہ نعمتیں ہوئی تھی. تو یاد تو وہ کرتے تھے. تو پھر اسکرو کا کیا معنی ہوا؟ تو جواب یہ کہ یہاں پر اسکرو کا معنی تشکرو ہے. صورت ذکر کو بیان کر دیا کہ تم شکر ادا کیا کرو، تم شکر ادا کیا کرو. بطاعتی، یہاں پر صورت شکر کو بیان کیا. کہو کہ بھئی وہ شکر بھی تو کرتے تھے الحمدللہ تو کہتے تھے. تو بطاعتی، میری اطاعت کے ساتھ، کہ تم شکر بیان کیا کرو، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا میری اطاعت کے ساتھ، کہ تم میری اطاعت کیا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو. الَّذِي عَهِدتُّ إِلَيْكُمْ، یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر عہدی کی جو اضافت ہوئی ہے عہد کی یا ضمیر کی طرف، تو یہ اضافت عہد خارجی ہے، معہود عہد مراد ہے. اور وہ کون سا عہد ہے؟ الَّذِي عَهَدتُّ إِلَيْكُمْ عَهَدتُّهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ، کہ جو عہد میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ تم نے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے، تو وہ عہد جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس عہد کو پورا کرو. تو یہاں پر صاحب جلالین کی غرض کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہاں پر عہدی کی اضافت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہاں پر معہود اضافت مراد ہے، اور اس سے مراد وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا تھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اوف بعہدکم، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا. الذی عہدت الیکم، اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہاں پر اضافت عہد خارجی ہے، اور معہود عہد مراد ہے جو کون سا ہے؟ الذی عہدت الیکم من الثواب علیہ بدخول الجنہ، کہ جو میں نے عہد کیا تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں اس کے اوپر ثواب دوں گا. ثواب کی صورت کیا ہوگی؟ صورت ثواب کو بیان کیا بدخول الجنہ، کہ تم لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرو، اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرو. اے خافون، یہاں پر معنی بیان کر دیا فرحبون کا. خافون فی ترک الوفاء بہ، کہ تم ڈرو تم مجھ سے، فی ترک الوفاء بہ، اس وعدے کو ترک کرنے کے بارے میں تم مجھ سے ڈرو، کہ اگر وعدہ تم ترک کرو گے تو ترک کرنے کے بارے میں تم مجھ سے ڈرو، کہ وعدہ ترک نہ کیا کرو، میری اطاعت کیا کرو. دون غیری، نہ کہ میرے علاوہ کسی اور کی تم اطاعت کیا کرو، اور میرے علاوہ کسی اور سے تم ڈرا کرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو. دون غیری، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص کی طرف اشارہ ہے، کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یہ موجب حصر ہے، کہ صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. اور اشارہ ہوا اس کی طرف کہ یہ جو ایایا ہے اس کا عامل محذوف ہے، اور جملہ اس طرح ہے کہ ایایا فرحبو فرحبونے. ٹھیک ہے، جملہ کیسے بنا؟ ایایا فرحبو، ایایا فرحبو، فرحبون، فرحبونے. تو یہ جو ایایا فرحبو اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے، اور ما بعد والا یہ جو عامل ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پر ایایا کے بعد یہ عامل محذوف تھا، اور اس کے اندر تاکید زیادہ ہے، اس میں تاکید پھر کیونکہ دو دفعہ ذکر کیا نا، ایایا فرحبو فرحبونی، کہ مجھ سے ڈرو تم، خاص مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، یہ معنی ہوا ہے. سمجھا کئی بات؟ ایک تو ہے ایاک نعبدو، اس میں تخصیص ہے ایاک نعبدو، خاص میرے ہی عبادت کرو، وہاں پر یہ معنی ہے. تو وہاں پر جو تخصیص ہے وہاں پر بھی تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص. تو وہاں پر بھی ایاک نعبدو، ایاک مفعول بھی ہے، اور نعبدو اس کا فعل مؤخر ہے، حالانکہ مفعول بھی تو بعد میں ہوتا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے. نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو فعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے.
لیکن ایاک نعبد کے اندر مفعول بھی کو پہلے ذکر کیا، فعل کو بعد میں ذکر کیا، اور وہ چیز جو بعد میں ذکر کرنی تھی اس کو پہلے ذکر کیا جائے، جو پہلے ذکر کرنی تھی اس کو بعد میں ذکر کیا جائے. تو یہ جو تقدیم و تاخیر ہوتا ہے اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اس سے خاصیت والا معنی پیدا ہوتا ہے، خاص معنی پیدا ہوتا ہے. یہاں پر معنی کیا جاتا ہے خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حصر کا مطلب یہ کہ یہ معنی اسی کے اندر بند ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور کی طرف یہ معنی متعدی نہیں ہوتا. تو ایاک نعبد کا مطلب خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو ایک تخصیص وہاں پر ہے کہ ایاک نعبد، لیکن یہاں پر جو تخصیص ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایایا مفعول بھی ہو گیا مقدم، اور اس کے بعد فعل محذوف ہے اس کا، فرحبو، خاص میری طرف ہی دوڑو. پھر اس کے بعد دوبارہ یہی جملہ ذکر کیا، فرحبونی، میری طرف ہی دوڑو. تو گویا کہ فرحبو کہ دوڑو تم میری طرف، یہ فعل دو دفعہ آ گیا، ایک یہاں پر آ گیا اور دوسرا ایایا کے بعد معذوف یہاں پر آ گیا. سمجھا گئی بات؟ تو دون غیری کی طرف، غیری کے اندر اس حصر کی طرف اشارہ کر دیا گیا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ، اور تم ایمان لے کر آؤ اس چیز کے اوپر جو میں نے اتارا تمہاری اوپر. اب یہاں پر اس کا عطف ماقبل کے اوپر ہے کہ مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا سبب ہوگا. تو یہاں پر یوں سمجھے کہ عطف سبب کا ہے مسبب کے اوپر. عطف کس کا ہے؟ عطف مسبب کا ہے سبب کے اوپر. سمجھا گئی بات؟ کہ فرحبون، فرحبون، مجھ سے ڈرو، خاص مجھ سے ہی ڈرو. یہ ڈرنا یہ سبب بن جائے گا کس کا؟ ایمان. کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے. تو عطف المسبب علی السبب بن گئی. اس کو کیا کہیں گے؟ عطف المسبب علی السبب. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خوف یہ سبب بنتا ہے کس کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے. اللہ سے خوف کرنا یہ سبب بنتا ہے کس کا؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے. تو خوف یہ سبب بنا کس کا؟ ایمان کا. تو ایمان کیا بنا؟ مسبب بنا. اب آمنو کا عطف ماقبل کے اوپر کیا تو کیا بنا؟ عطف المسبب علی السبب بنا. وہ آمنو، اور ایمان لے کر آؤ، بما انزل، تو اس کے اوپر جو میں نے اتارا، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما اس کا، معکم جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم پہلے کافر نہ بنو اس کے. ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے. وإیایا فتقون، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو. تو وہ آمنو بما انزل، تو ایمان لے کر آؤ اس کے اوپر جو میں نے اتارا، من القرآن. یہاں پر اشارہ کیا کہ ما موصولہ عہد خارجی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. معہود چیز مراد ہے اس سے، کہ تم ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو میں نے اتارا. تو وہ چیز کیا ہے؟ قرآن. من القرآن، من القرآن. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے، لما اس چیز کا، معکم جو تمہارے پاس ہے. تو یہاں پر بھی اشارہ کیا کہ یہاں پر جو ما ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے، اور معہود چیز مراد ہے وہ کیا ہے؟ تورات ہے. تو تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ کہ قرآن تو اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. کیسے تصدیق کرتا ہے؟ صورت تصدیق کو بیان کر دیا. بموافقتہ لہ فیہ من التوحید والنبوہ، کیونکہ قرآن موافق ہے اس تورات کے ساتھ توحید اور نبوت کے اندر. کیونکہ قرآن بھی توحید کو بیان کرتا ہے، وہ تم تسلیم کرتے ہو، نبوت کو بیان کرتا ہے، وہ بھی تم تسلیم کرتے ہو. تو جب قرآن ان مضامین پر مشتمل ہے کہ جو مضامین تورات کے اندر ہے، تو تم کیسے قرآن کی جو ہے تو تم تکذیب کرتے ہو؟ کیسے تکذیب کر سکتے ہو تم؟ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ بنو تم سب سے پہلے کافر اس من اہل الکتاب. یہ اس میں اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والے تو سب سے پہلے مشرک تھے. مکہ میں مشرکوں نے انکار نہیں کیا تھا قرآن کا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کیا. تو سب سے پہلے مشرک تو کافر، وہ انکار کرنے والے تو مشرکین مکہ تھے.
تو جواب دیا اہل کتاب میں سے. مشرک تو اہل کتاب نہیں تھے. مشرک نے قرآن کا انکار کیا تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ اہل کتاب نہیں تھے. تو فرمایا اہل کتاب میں سے سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو. اول کافر، یہاں پہ اعتراض ہے کہ بھائی اگر اول کافر نہ بنے، اگر ثانی کافر بنے تو پھر ٹھیک ہوگا، پہلے کافر نہ بنے. اگر دوسرے نمبر پر اس کا انکار کرنے والا بنا تو پھر ٹھیک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا انکار کرنے والا ہوگا اس کے لیے یہ وعید ہوگی، پھر اس کے بعد جو دوسرا تیسرا انکار کرنے والا ہوگا اس کے لیے وعید نہیں ہوگی، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی پھر. حالانکہ اس کے لیے بھی تو یہ وعید ہوگی، تو پھر کیا معنی بنے گا اول کافر ان کا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز صراحتاً ذکر کی جائے، یوں کہو اگر کسی چیز کے لیے کوئی حکم صراحتاً ذکر کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکم اس چیز کے علاوہ دوسری چیز کے لیے ثابت نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے کوئی حکم صراحتاً ذکر کیا جائے، کسی چیز کے لیے کوئی حکم صراحتاً ذکر کیا جائے، تو اس صراحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکم کسی دوسری چیز کے لیے ثابت نہیں ہوگا. زید نہیں آیا، اب زید کے لیے میں نے عدم مجیت کا حکم صراحتاً ثابت کر دیا، تو زید کے لیے عدم مجیت کا حکم ثابت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر آیا، امر جو ہے تو اس کے لیے وہ بھی نہیں آیا، یا وہ آیا ہے، یہ مطلب نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب یہاں پر یا میں کہوں، یا میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ زید عالم ہے، زید عالم ہے، تو اب زید کے لیے میں نے علم کو صراحتاً ثابت کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر عالم نہیں ہوگا. زید عالم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر عالم نہیں ہے، کیونکہ زید کے لیے علم کو صراحتاً ثابت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کسی اور کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہوگا. سمجھا گئی بات؟ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو، تم پہلے کافر نہ بنو. تو یہاں پر جو اولیت کو کے لیے عدم کفر کا حکم ثابت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نمبر پر جو کافر ہوگا تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں ہے اس کا. سمجھا کوئی بات؟ جس طرح کہ زید کے لیے علم کو صراحتاً ثابت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمر عالم نہیں ہے، اسی طرح اولیت کے اعتبار سے کفر کو کی قباحت کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ثانیاً کوئی کفر کرے گا تو وہ کبھی نہیں ہوگا. سمجھا کوئی بات؟ یہ معنی. لأن خلفکم، لأن خلفکم، یہ اشکال تھا. اچھا، یہ دلیل ہے اسی کی، یہ دلیل ہے اسی بات کی کہ اگر تم کفر کرو گے تو بعد والوں کو گناہ پھر تمہارے اوپر ہوگا، چاہے وہ کفر اولن ہو یا ثانین ہو، چاہے وہ کفر اولن ہو یا ثانین ہو، تو پھر وہ کفر کیا ہوگا؟ وہ تمہارے اوپر ہوگا، ان کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. لأن خلفکم تبع لکم، کیونکہ تمہارے بعد والے تمہارے تابع ہیں. فاسمہم علیکم، تو ان کا گناہ بھی پھر تمہارے اوپر ہوگا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو تم میرے آیاتوں کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے. تستبدلوا، یہاں پر اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی، با داخل ہوتا ہے سمن کے اوپر. اشتریت القلم بثمن، بثمن اشتریت القلم بکتب، میں نے قلم خریدا کتابوں کے بدلے میں. تو با داخل کیا کتاب کے اوپر با حرف جر، اور با حرف جر جہاں پہ داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے بیع و شراء کے معاملے میں، تو با حرف جر بیع و شراء کے معاملے میں ثمن کے اوپر داخل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کتاب ثمن ہے قلم کا، اور قلم مبیع ہے. اور اگر اس طرح کہا جائے اشتریت الکتب بثمن بقلم، اشتریت الکتب بقلم، میں نے کتاب خریدی قلم کے بدلے میں، تو اب یہاں پر با داخل ہوا ہے قلم کے اوپر بیع شراء کے معاملے میں، تو قلم کیا بن گیا؟ ثمن بن گیا. تو بیع شراء کے معاملے میں با ثمن کے اوپر داخل ہوتا ہے، تو یہاں پر آیات ثمن بن جائے گا. تو پھر معنی بنے گا کہ مت خرید دو تم
समन के बदले में समन, आयत समन बन गई ना, आयत समन बन गई, क्योंकि बा समन के ऊपर दाखिल होता है। तो समन के बदले में समन, हालांकि समन के बदले में समन नहीं होता, समन के बदले में तो मबी होता है। तो जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पर इश्तिरा वो हकीकी माने में नहीं है, इस्तिबदाल मुराद है, तबादला मुराद है, कि तुम तब्दील न करो मेरी आयतों को समन के बदले में, पैसों के बदले में, कि तुम मेरी आयतें दे दो और उसके बदले में समन ले लो। अल्लती फी किताबिकुम, अल्लती, यहां पर इशारा किया कि ये जो इजाफत है, तो इजाफत अहद खारजी के लिए है, कि मेरी वो आयतें कि जो तुम्हारे किताबों के अंदर है, वो कौन सी हैं? मिन्नात मोहम्मद, मिसदाक बयान कर दिया, मिन्नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समनन कलीलन अर्जन यसीरन, माना बयान कर दिया, थोड़े से पैसों के बदले में, यानी थोड़े से सामान के बदले में तुम इसको न बेचो। मिनत दुनिया, इसका इसमें इश्काल था कि अगर थोड़े से पैसों के बदले में ना हो, ज्यादा पैसों के बदले में हो तो जायज है। तो जवाब दिया कि सारी दुनिया ही कलील है, मिनत दुनिया, पूरी दुनिया ही आयतों के बदले में क्या है? वो कलील है। तो ज्यादा कहां से आएगा? सारी दुनिया भी अगर आयत के बदले में दी जाए, तो सारी दुनिया भी कुरान की एक आयत के बदले में क्या है? समनन कलीला, समनन कलीला है। ए ला तख्तुमुहा, ये हासिल माना को बयान कर दिया, कि ला तख्तुमुहा खौफ फवात मा तअखुज़ून मिन सफलतिकुम, माना बयान कर दिया कि तुम न छुपाओ खौफ फवात मा तअखुज़ून, उस चीज के फौत होने के खौफ से जो तुम लेते हो अपने मातहतों से। ये बनी इसराइली उलमा अपने मातहतों से पैसे लेते थे, उसके बदले में जो है तो उनको जो है तो दीन सिखाते थे, तौरात सिखाते थे, और फिर अपनी जो है तो तावीलात भी उसके अंदर करते थे, और अपने जो है तो मनमानी तशरीहात भी उसकी करते थे, और उनसे पैसे लेते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, तो इनको खौफ लाहिक हुआ कि अगर हम इनकी बात को तस्लीम कर लेंगे, तो वो जो हमने अपनी दुकानें खोली हैं, तो हमारी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, हम अपने मातहतों से जो पैसे लेते हैं तो वो तो बंद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हासिल माना क्या है? कि ला तक्तुमुहा, कि तुम न छुपाओ इन आयतों को, खौफ फवात मा तअखुज़ूनहु, उस चीज के फौत होने के खौफ से जो तुम लेते हो अपने मातहतों से, व इय्या फत्तकून, और मुझसे ही तुम डरो। यहाँ पर भी यही माना तशरीह होगी, इय्या फत्तकू, फत्तक इय्या इत्तकू फत्तकून, मुझसे ही डरो तुम, मुझसे, खास मुझसे ही डरो तुम, मुझसे, ये माना हो जाएगा। खाफून फिजाले का, इस मामले के अंदर मुझसे डरो, दून गैरी, मेरे अलावा किसी और से न डरो। चले यहाँ तक बस करते हैं, बल्कि इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं, ठीक है।